السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام الکریم وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین، آج کے درس میں مجلس کے آداب کا بیان ہوگا. شریعت کی ہماگیری سے زندگی کا کون سا شعبہ بچ سکتا ہے؟ قرآن کریم نے آداب مجلس کی بھی تعلیم دی اور مسلمانوں کی تمام مجلسوں کے لیے یہ عام ہدایت دی کہ مجلس میں تہذیب و وقار کی شکل پیدا ہو اور شرکاء مجلس میں سے یعنی جو مجلس میں آ رہے ہیں، شریک ہو رہے ہیں، کسی کو دوسرے سے شکایت پیدا نہ ہو، بلکہ یہ مجلس باہمی محبت بڑھانے کا سبب ہو. اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جو آداب مجلس سکھائے ان میں سے چند آداب یہ ہیں. نمبر 1، جب کسی مجلس میں پہلے سے کچھ لوگ بیٹھے ہوں اور بعد میں مزید کچھ لوگ آئیں تو جہاں بے تکلف جگہ مل جائے بیٹھ جائیں. ایسا نہیں کہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے آنے کی کوشش کریں. اور جو پہلے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ پہلے سے آگے کی جگہ کو پر کر لیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو کوئی دقت نہ ہو. نمبر 2، پہلے سے بیٹھے ہوں کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ خود نئے آنے والوں کو جگہ دیں اور کچھ سمٹ سکڑ کر ان کے لیے کشادگی پیدا کریں. اور اتنی شائستگی بعد میں آنے والوں میں ہونی چاہیے کہ وہ مجمع کو چیر کر زبردستی آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں اور خواہ مخواہ اندر نہ گھسیں. نمبر 3، کوئی شخص کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھنے کی کوشش نہ کرے، چونکہ اس سے غرور و نخوت اور اپنی برتری کا احساس پیدا ہوتا ہے اور دوسروں کے دل میں اس سے کدورت بڑھتی ہے، اس لیے شریعت نے اس کو منع فرمایا. نمبر 4، اگر کوئی شخص مجلس میں ایک جگہ بیٹھا تھا اور کسی ضرورت سے خود اٹھ کر چلا گیا تو پلٹنے کے بعد وہی اس جگہ کا مستحق ہے، دوسرا اس جگہ نہیں بیٹھ سکتا. تو اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز رکھ دے وہاں پر جس سے معلوم ہو کہ وہ شخص واپس آنے والا ہے، یا کسی سے کہہ جائے کہ بھائی میں ابھی آ رہا ہوں، میری جگہ خالی رکھنا. تو جب وہ جائے اور جلد ہی واپس آئے تو اب دوسرے کو وہاں بیٹھنے کا حق نہیں ہے. ہاں، اگر وہ چلا گیا گھنٹہ 2 گھنٹہ کے بعد آ رہا ہے تو وہ اس کا حق باقی نہیں رہا. گیا اور ضرورت سے فارغ ہو کر تھوڑی دیر میں چلا آیا تو اب اس کی جگہ دوسرے کو نہیں بیٹھنا چاہیے. نمبر 5، کسی شخص کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ 2 آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر گھس جائے کہ اس سے تکدر اور وحشت و نفرت پیدا ہوتی ہے. نمبر 6، عام راستہ اور عام گزرگاہوں کو مجلس کا رنگ نہ دینا چاہیے کیونکہ یہ وقار کے خلاف ہے، لیکن اگر ضرورت مجبور کرے تو چند اخلاقی باتوں کی پابندی کرنی چاہیے. یعنی اگر راستے میں بیٹھنا ہی ہے، مجبوری ہے، تو چند اخلاقی باتوں کی پابندی کرنی چاہیے. مثلا نگاہ نیچی رکھیں، آنے جانے والوں کو نہ تکیں، ضرر رساں یعنی تکلیف دینے والی چیزیں راستے سے ہٹا دیں، راستہ بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھائیں اور مدد کے خواستگاروں کو یعنی جو مدد چاہیں مدد مانگیں اور مصیبت کے مارے ہوئوں کی مدد کریں. نمبر 7، مجلس میں جو معزز جگہ ہو یعنی عزت کی جگہ ہو یا کوئی تخت وغیرہ بچھایا گیا ہو، وہاں بیٹھنے کی از خود کوشش نہ کی جائے. اگر کوئی دوسرا جیسے بانی جلسہ ہو وہ اصرار کرے کہ آپ کو اسٹیج پر چلنا چاہیے تو جائے. کسی دوسرے کے یہاں جائے تو بھی اس کی اجازت کے بغیر اس کی خاص جگہ پر نہ بیٹھے، اور وہ خود بٹھائے تو خواہ مخواہ انکسار کی آڑ نہ لے. نہیں بھائی میں یہاں ٹھیک ہوں، نہیں ٹھیک ہے، مطلب ڈھونگ نہ کرے، یعنی خواہ مخواہ انکسار کی آڑ نہ لے. نمبر 8، مجلس میں بیٹھ کر کانا پھوسی نہ کریں، خصوصاً جب کہ دوسرے یہ سمجھیں
کہ آپ انہی کی نسبت کچھ کہہ رہے ہیں، تو یہ بہت زیادہ معیوب چیز ہے کہ آپ کسی کے سامنے اس کے بارے میں آپس میں کانا پھوسی کریں۔ نمبر 9، مجلس کی راز کی باتوں کو برملا بیان نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 10، انسان پر سب سے زیادہ اثر صحبت کا پڑتا ہے، اس لیے جن کے اخلاق و عادات، عقائد و خیالات قابل اعتبار نہ ہوں وہاں ہرگز نہ جائے کہ بری بات کو دل میں جمتے اور خیالات پلٹتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ آج جو نوجوان بڑی تیزی کے ساتھ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دوست ایسوں کو بنایا ہوا ہے کہ جن کے عقائد و اعمال خراب ہیں۔ خاص کر بدعقیدوں کی صحبت ایمان کے لیے زہر قاتل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لن یضلونکم ولا یفتنونکم، یعنی ان قریب آخری زمانے میں ایسے جھوٹے دجال ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی باتیں گڑھ کر لائیں گے جس کو نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ داداؤں نے، جیسے بدعقیدگی کی باتیں، تو تم ان سے دور رہو اور اپنے آپ کو ان سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ امت کا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ آقا کریم تو یہ فرمائیں کہ ان کی صحبت میں نہ بیٹھو، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اپنے ایمان میں بہت مضبوط ہوں، عقیدے میں بہت مضبوط ہوں، لہذا مجھے اس کی صحبت کچھ بھی اثر نہیں کرے گی، تو یہ بے وقوفی ہے۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو کھیت کے منڈیر پر بکریاں چرا رہا ہو اور وہ یہ سوچے کہ میری بکریاں کھیت میں نہیں جائیں گی، تو یہ سب سے بڑی بے عقلی کی بات ہے، کیونکہ جب کھیت کے منڈیر پر بکریاں چر رہی ہیں تو وہ ضرور کھیت میں بھی گھسیں گی، تو بکریوں کو کھیت کے منڈیر پر چرانا یہ سوچ کر کہ میری بکریاں جو ہے کھیت کے اندر نہیں جائیں گی، یہ بے وقوفی والی بات ہے۔ ایسے ہی کوئی یہ سوچے میں پکا سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہوں اور میرا ایمان متزلزل نہیں ہو سکتا، میرا ایمان نہیں بگڑ سکتا، اتنا کانفیڈنس ہے اسے اپنے اوپر، اور کہے کہ میں ان کی صحبت میں بیٹھتا ہوں تو صرف جو ہے بیٹھتا ہوں، اپنے ایمان کو میں خراب نہیں کرتا، تو یہ سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے اور برے کی صحبت کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی عطر فروش کی دکان میں جا کر بیٹھے۔ اچھے ساتھی کی مثال یہ ہے جیسے کوئی عطر فروش، عطر بیچنے والے کی دکان میں جا کر بیٹھے، تو یا تو یہ خود اس سے خوشبو خریدے گا یا وہ اس کو کچھ تحفے میں دے گا۔ اگر یہ دو باتیں نہ ہوئی تو کم سے کم اس کی خوشبو تو آئے گی، عطریات کی خوشبو تو محسوس کرے گا۔ یہ اچھی سنگت اور صحبت والے کی مثال ہے۔ اور بری صحبت کی مثال کیا ہے؟ جیسے کوئی جا کر لوہار کی بھٹی میں بیٹھ جائے، بھٹی کے پاس بیٹھ جائے، یا تو وہ کپڑے اس کے جلا دے گا، ہے نا، یا نہیں تو وہاں کی بو اور باس وغیرہ سے اس کو تکلیف ضرور ہوگی، یا تو اس کے کپڑے جلا دے گا، بدن جلا دے گا، یا اس کے دھویں سے اور باس سے اس کو تکلیف ہوگی۔ تو ان دو مثال سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی اور بری صحبت کی تمیز بتائی ہے، اور بزرگوں نے فرمایا صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، نیک کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز حمام میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک مٹی کا ٹکڑا ہے، اس میں سے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو مٹی ہے، تجھ سے پھولوں کی خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک مدت تک پھولوں کی صحبت میں رہا ہوں جس کی وجہ سے میرے اندر پھولوں کی خوشبو آ گئی ہے، ورنہ میں مٹی کا مٹی ہی ہوں، میرے اندر خوشبو نہیں آ سکتی، لیکن صحبت نے مجھ پر اثر کیا اور میرے اندر بھی پھولوں کی خوشبو آنے لگی۔ تو ایک مثال سے انہوں نے سمجھایا کہ اچھی صحبت جو ہے وہ اچھا رنگ دکھاتی ہے اور بری صحبت وہ برا رنگ دکھاتی ہے۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر کوئی اپنے دوست کا دین اختیار کر لیتا ہے تو دوست دیکھ کر بنانا چاہیے کہ دوست کیسا ہے. اگر وہ عاشق رسول ہے تو آپ کو بھی عاشق رسول بنائے گا. پکا سنی صحیح العقیدہ ہے تو آپ بھی پکے سنی صحیح العقیدہ بنو گے. اور معاذ اللہ اگر وہ بدعقیدہ ہوا تو اس کی صحبت کے اثر سے یہ خود بھی بدعقیدہ ہو جائے گا معاذ اللہ, اور کسی نہ کسی روز وہ اللہ اور اس کے رسول یا اللہ والوں کی شان میں گستاخی کر بیٹھے گا اور معاذ اللہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا, اور اس طرح سے اس کا ایمان غارت اور برباد ہو جائے گا. لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی تو قرآن ہی پڑھتے ہیں. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک بدعقیدہ حافظ اور قاری آیا جو بدعقیدہ تھا, یعنی اس کے عقیدے اچھے نہیں تھے, برے عقیدے والا تھا. کہتا تھا اپنے آپ کو مسلمان, حافظ بھی تھا, قاری بھی تھا. اس نے کہا میں آپ کو قرآن سنانا چاہتا ہوں. کیا کہا اس نے؟ میں آپ کو قرآن سنانا چاہتا ہوں. ارشاد فرمایا میں سننا نہیں چاہتا. دیکھیے قرآن سننے سے انکار فرما رہے ہیں آپ. تو اس نے کہا کہ میں قرآن ہی تو سنانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ میں وہی تو سننا نہیں چاہتا تیری زبان سے. مطلب کیا بدعقیدہ قرآن بھی پڑھے تو اس کی زبان سے قرآن پڑھنا بھی جو ہے وہ قرآن سننا بھی اس کی زبان سے جائز نہیں ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جلیل القدر مومن یہ کہے کہ بدعقیدہ سے کہ میں تیری زبان سے قرآن نہیں سننا چاہتا, اور آج لوگ یہ کہیں کہ وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, ٹوپی داڑھی والے ہیں, نماز روزے والے ہیں, تو خود سمجھ لیں کہ ہم کس کے طریقے پر چل رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صحبت جو ہے وہ سنی علماء کرام سے رکھیں. ہمارے دوست ان کو بنائیں جو عاشقان رسول ہیں, عاشقان صحابہ ہیں, عاشقان اہل بیت ہیں, عاشقان اولیاء کرام ہیں, اور سچے مذہب اہل سنت و جماعت کو ماننے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چند کلمات ہیں کہ جو شخص مجلس سے فارغ ہو کر ان کو 3 مرتبہ کہہ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دے گا, اور جو شخص مجلس خیر و مجلس ذکر میں ان کو کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس خیر پر مہر کر دے گا جس طرح کوئی شخص انگوٹھی سے مہر کرتا ہے. وہ یہ ہیں, آپ بھی پڑھ لیجئے, سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اور حاکم کی روایت میں ہے کہ جو لوگ دیر تک کسی جگہ بیٹھے اور بغیر ذکر خدا کیے اور بغیر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے وہاں سے متفرق ہو گئے, الگ الگ ہو گئے, انہوں نے نقصان کیا. اگر اللہ چاہے عذاب دے اور چاہے تو بخش دے. اس لیے جب کسی مجلس سے اٹھے تو اللہ عز و جل کا ذکر ضرور کرے, درود شریف پڑھے, اور خاص کر یہ تسبیح ضرور پڑھے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم صدقے ہم سب کو احکام شریعہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امید کرتا ہوں آپ حضرات خود بھی اس درس کو سماعت کریں گے اور دوست و احباب کو شیئر کریں گے. فجزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ